नाज़रीन, अपोजिशन की तहरीक जो आदम एतमाद है जो 21 तारीख को जमा होना था, जमा तो हो चुकी है, असम्बली फ्लोर पे जो है उसने पेश होना था, उसकी नौयत थोड़ी सी बदल गई है। हुआ ये है कि लॉ डिपार्टमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिए टेक्निकली। हमने कुछ कानूनी माहिरीन से राबिता किया, उनसे पूछा कि ये जो टेक्निकली जो फॉल्ट हैं वो क्या हैं, अब वो क्या हो सकते हैं। उनमें ज़्यादा जान नहीं है। बहरहाल जो माहिरीन हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा जी ये जो टेक्निकली पॉइंट निकाले हैं उनमें कोई जान नहीं है, वो अगर एक एप्लीकेशन के साथ वो पॉइंट दूर किए जा सकते हैं और अगले आधे घंटे में ये मसला हल हो सकता है। अपोजिशन से जब हमारी बात हुई तो अपोजिशन मेरे ख़्याल में उनके बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि वो अभी 2 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद अपना असम्बली फ्लोर पर पेश करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। एक तरफ हुकूमत नहीं चाहती कि तहरीक अदम एतमाद असम्बली में पेश हो, और दूसरी तरफ अपोजिशन ख़ुद भी नहीं चाहती कि आज के दौर में अभी इन 15 दिनों के बीच में तहरीक अदम एतमाद पेश किया जाए, क्योंकि अपोजिशन को जिन 12 या 13 नाराज़ अरकान ने एतमाद दिलाया था कि तहरीक अदम एतमाद जैसे ही पेश होगा तो उसके बाद नाराज़ अरकान जो है वो कमाल खान के ख़िलाफ़ वोट करेंगे, और ज़्यादा 23 अपोजिशन के हैं, 13 यहाँ मिला दें तो ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब 100% हो सकता था। ये जो मोहलत मांगी गई है 15 दिन की, उसके बाद जो नेगोशिएशन चल रहे हैं नाराज़ अरकान और जाम साहब के टीम के दरमियान, उसके बाद जो नाराज़ अरकान है रात या कल जो हमने आपसे बात की थी उस वक़्त तक वो डटे हुए थे कि जाम साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और हम रज़ामंद नहीं है 15 दिन के लिए। आज जो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ उसमें ये है कि आज उन्होंने सोचा है कि जल्दबाजी नहीं करनी, जज्बाती फ़ैसला नहीं करना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। आज नहीं तो कल, आज अगर 20 तारीख को या 21 तारीख को जाम साहब अगर नहीं जाते तो 2 अक्टूबर को तो वो जाएंगे। ये जो नाराज़ अरकान है वो ये समझते हैं, जो भी उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है उस हवाले से कहते हैं। तो आपस में आज सुबह उन्होंने मिल बैठ के जो उन्होंने फ़ैसला किया है वो फ़ैसला अभी तक कन्वे नहीं किया गया है सीएम सेक्रेटरीट को, लेकिन उनकी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है, जो इतलात हैं वो अब तक पहुंच गए हैं कि ज़हनी तौर पर अब नाराज़ अरकान ने भी अपोजिशन को कहा है और दोनों मिल बैठ के उन्होंने फ़ैसला किया है कि ना अपोजिशन तहरीक एतमाद को सीरियस लेगी 2 अक्टूबर तक, ना नाराज़ अरकान ज़्यादा इसरार करेंगे, ज़्यादा शोर शराबा करेंगे कि जाम साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दोनों अपनी जगह खामोश हैं और बिल्कुल वो किसी इस टॉपिक पे वो बात नहीं करेंगे। 2 अक्टूबर तक वो इंतज़ार करेंगे, जैसे ही 2 अक्टूबर होगा उसके बाद होपफुली जाम साहब इस्तीफ़ा दे देंगे। ये अपोजिशन का ख़याल है और उम्मीद पर हैं, और जो नाराज़ अरकान हैं उनको तो पक्का यकीन है कि जाम साहब 2 अक्टूबर को चले जाएंगे। इसलिए नाराज़ अरकान ने, चूँकि उनकी मैंने कल भी बात की थी कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी मीर कुद्दुस बिज़ंजो पे होती है कि उन्होंने अपोजिशन को कहा था कि आ जाएं, ये सारा जो गेम प्लान है वो उसको तरतीब दे देते हैं। तो कुद्दुस बिज़ंजो ने अपोजिशन को ये एतमाद दिलाया है कि आप तसल्ली रखें, आपने नहीं लाना तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि जाम साहब की जो टीम है उनकी तरफ से हमेशा ये कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद का मतलब ये है कि जो नाराज़ अरकान हैं वो अपोजिशन को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो अभी इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि चलें ठीक है, जो आपका मौक़िफ़ है कि हम अपोजिशन को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हम अपोजिशन को कहेंगे जी वो तहरीक अदम एतमाद ना लाए। जो आपका मौक़िफ़ है या जाम साहब का जो मौक़िफ़ है या जाम साहब की टीम का जो मौक़िफ़ है उसको नाराज़ अरकान किल करना चाह रहे हैं, और तकरीबन किल कर चुके हैं उसको। अभी नहीं आएगा तहरीक अदम एतमाद, 2 अक्टूबर से पहले नहीं आएगा, ये मेरी इतलात है। अभी फिर एक बात और भी मैं आपसे शेयर कर लूँ कि रात गए तक सरदार अख्तर मेंगल, मौलाना वासे, उनकी मीटिंग हुई है तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक़।
لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کیا ہے، جو آؤٹ پٹ انہیں ملا ہے، جو معاملات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں، تو اس کے بعد لیڈرشپ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی، 2 اکتوبر تک ہم نے انتظار کرنا ہے۔ میں نے ایک ایم پی اے سے بات کی اپوزیشن کے، تو بڑا ہنس کے بڑا خوش تھا باڈی لینگویج سے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال اگر ہم نے انتظار کیا ہے تو 12 دن بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا راستہ تو کسی نے نہیں روکا ہے، ہم پھر جا کے تحریک اعتماد پیش کریں گے۔ پھر مولانا واسع نے اپنے پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں تھوڑا سا میری اطلاعات یہ ہیں کہ مولانا واسع نے ملک سکندر ایڈوکیٹ سے جو بیچ میں جو 15 دن کا جو یہ اسکرپٹ میں جو چینجنگ آیا، تو اس سے متعلق تھوڑی سی ناراضی کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے کہا جب ایسی کوئی چیز ہو رہی تھی تو آپ ہمیں اعتماد میں لیتے یا انفارم کر دیتے۔ تو جمعیت کے جو یہاں کی جو ایم پی شپ ہے، انہوں نے اپنے لیڈرشپ کو شاید یہ میسیج کنوے نہیں کیا تھا، یا تھوڑا دیر سے ان کو کنوے ہوا تھا۔ بہرحال جمعیت والوں نے بھی ایگری کر لیا ہے۔ پھر کہیں اور نے کوئی اطلاعات ہمارے پاس یہ بھی آئی کہ چونکہ جام صاحب کے مخالفین میں فرنٹ لائن پہ اسد بلوچ بھی ہیں، بڑے ناراض ہیں، ہماری بھی بات ہوئی ہے ان کی جو ہے بات ہوئی ہے امیر اسرار اللہ زہری سے، اور ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ تو بی ایم پی عوامی کے بھی لیڈرشپ نے اور اسد بلوچ کو یہ کہا ہے کہ یہ گیم ابھی آپ کے ہاتھ میں، معاملات تمام ناراض اراکین اور اپوزیشن کے ہاتھ میں ہے، اس کو جلد بازی میں یا کسی بھی جذباتی فیصلے میں اس کو ضائع نہ کریں۔ 12 اکتوبر تک اپوزیشن یہ سمجھتی ہے اور ناراض اراکین یہ سمجھتے ہیں کہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، دوسری طرف میں ابھی بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ ون سائیڈڈ ایک بات کرتے ہیں، دوسرا موقف آپ سامنے نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے دن جب ہم نے کہا تھا کہ جام صاحب استعفیٰ دینے جا رہے ہیں، اور میں نے اپنے چینل میں بھی کہا تھا، تو اس ٹائم یقین مانیے گا کہ جام صاحب نے جو میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ نہ بنائیں، صالح بھوتانی کو نہ بنائیں، طارق مکسی ساتھ بیٹھے ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیں، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ ایز اے جرنلسٹ میرے لیے بریکنگ خبر تھی، بلکہ ایکسکلوسیو خبر تھی، وہ تو میں نے بریک کر لی۔ اب تک میری خبر کے بعد سے لے کر آج دن تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سی ایم سیکریٹریٹ کا یا جام صاحب کی جو ٹیم ہے، ان کی طرف سے ہمیشہ اصرار رہا ہے کہ ایسے کوئی بات ہی نہیں ہے، جام صاحب اگلے 2 سال کنٹینیو کریں گے، ان کا موقف ہے، ابھی سے نہیں ہے۔ جس دن یہ بات ہوئی ہے تحریک عدم اعتماد کی، اس دن سے لے کر آج دن تک ان کا ایک ہی موقف ہے۔ جب ایک ہی موقف چل رہا ہے تو اس میں کوئی اپڈیٹ ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے، لیکن کوئی اپڈیٹ نہیں تھی تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ویسٹ سائڈ میں نے بات کی ہے، یا ایک طرف سے میری بات ہو رہی ہے دوسری طرف سے نہیں، میری بات دونوں طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ابھی تک وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 15 دن کا کوئی معاہدہ بھی ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے جہاں پہ شروع دن سے جہاں کھڑے تھے جام صاحب کی ٹیم اور جام صاحب، وہ آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ ماننے کو تمام چیزیں تیار نہیں ہیں۔ ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ چیز، ایک ہی بندے کی ایک ہی ٹائم پہ 2 مختلف چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ سرفراز بگٹی اور صادق سنجرانی نے جب ناراض اراکین سے ملاقات کی، اس کے بعد کل کے دن تمام ٹی وی چینل پہ خبر چلی تھی کہ ناراض اراکین کے ساتھ نیگوسیشن کامیاب ہو گئے ہیں، ناراض اراکین مان چکے ہیں، جام صاحب 2 اکتوبر تک جو بھی ہے وہ چلیں گے۔ یہ سرفراز بگٹی کا پہلا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمام ٹی وی چینل آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد اسی سرفراز بگٹی نے کسی دوسرے ٹی وی چینل پہ جا کے کہا کہ جی نہیں، وہ جو میری پہلی والی بات ہے کہ نیگوسیشن کامیاب ہو گئے ہیں، وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، حالانکہ ویڈیو تو توڑ مروڑ کے نہیں پیش کی جا سکتی، جو آپ کہہ رہے ہیں وہی دکھائی جاتی ہے۔ دوسرا جو ان کا موقف آیا، جو تبدیلی کی بات کر رہا ہوں، مینشن کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے۔ دوسری بات جب انہوں نے انٹرو دیا، انہوں نے کہا کہ جی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا میری موقف کو، دراصل ہم اب تک ناراض اراکین کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں اور بہت جلد اس کا آؤٹ پٹ نکلے گا، اور جو جو بھی انہوں نے کہا، ادھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پوزیشن جام صاحب کی کیا ہے،
کہاں کھڑے ہیں اور دوسری طرف نعرہ اراکین ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو ایک اور انفارمیشن شیئر کر لوں گا، وہ یہ ہے کہ جام صاحب کی ٹیم، نعرہ اراکین، انہوں نے آپس میں ایک متفقہ فیصلہ کر لیا ہے، جب تک 2 اکتوبر نہیں آئے گا، یہ جو جام صاحب والا جو معاہدہ ہے یا مہلت ہے وہ ان کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، تب تک ہم میڈیا کے سامنے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، آفیشیلی کوئی اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دیں گے۔ ہم دونوں طرف سے خاموشی اختیار کی جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ سرفراز بگٹی کے انٹرویو کے بعد ہمارے دوست ہیں لیاقت شاہوانی، ان کا جو ہے کہیں سے کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہا ہے، حالانکہ بہت سے ٹی وی چینل اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، موقف دے دیں، لیاقت شاہوانی نہیں دے رہے ہیں۔ اگر دے بھی رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو گئی، وہ غلط ہو گئی، لیکن اصل مدعا جو ہے نا اس پہ نہیں آ رہے ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔